رکھتے ہیں سمندر کا وقار، ہم وہ دریا نہیں جو چڑھ کے اتر جاتے ہیں۔ ہم بڑے بڑے نمبر نہیں بنانا چاہتے، ہم زیرو رہنا چاہتے ہیں، زیرو سے آگے بڑھیں گے تو جل جائیں گے، اس لیے کہ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم زیرو ہیں۔ ہاں اگر اس زیرو کو بھی کسی حد تک روشن بنانا ہو تو 1 کے ساتھ ہو جانا ہے، پھر 5 کے ساتھ ہو جانا ہے، پھر 12 کے ساتھ ہو جانا ہے، پھر 14 کے ساتھ ہونا ہے، پھر 72 کے ساتھ ہونا ہے، پھر 313 کے ساتھ ہونا ہے، اور پھر 786 تک پہنچنا ہے، تب جا کے اس زیرو کی اہمیت ہوگی۔ اس لیے کوئی نہ بیٹھے یہاں پر یہ سوچ کے کہ بس چند لوگوں کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا ہے، بس کافی ہے، بریشیا میں ہم کیوں دیں، بس دے دیا، لوگوں نے دے دیا، 313 میں وہ شامل ہو گئے یا 786 میں چلے گئے۔ نہیں، آپ کو آنا پڑے گا، شامل ہونا پڑے گا، اکڑ کے نہیں، زیرو بن کے۔ اور پھر آنا ہے تو اس نمبر سے پہلے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پہل کرو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، تمہاری کوئی قیمت نہیں۔ آپ اگر 1 لکھے نا، اگر 1 سے پہلے 0 لکھے تو اس 0 کی کوئی ویلیو ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، وہ 1 ہی 1 ہے، اس 1 میں ویلیو ہے، 0 میں کچھ نہیں ہے۔ 0 کی وجہ سے اس 1 کا بھی کوئی وزن نہیں بڑھتا ہے۔ 2 0 لگا دو، 3 لگا دو، 4 لگا دو، 1000 لگا دو، اگر 1 سے پہلے آؤ گے تو کوئی تمہاری قیمت نہیں، ہاں 1 کے بعد آؤ گے تو پھر تمہاری قیمت ہے، اور اس 1 کی بھی عظمت ہے نا۔ تو ہمیں آگے بھی نہیں جانا ہے، انہی کے پیچھے پیچھے رہنا۔ اب ایک سوال کا جواب دوں گا انشاءاللہ، ٹی وی پر بھی اس کو سنیں گے آپ، میں اس بدبخت کا منہ توڑ جواب دینے جا رہا ہوں جو یہ کہتا ہے کہ 25 سال علی نے نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ نمازیں ساری باطل ہو گئیں؟ علی 25 سال مسجد میں جاتے تھے، کسی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس حقیقت کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تو پھر تمہیں کیا پڑی ہے کہ جب علی خود نماز پیچھے پڑھتے ہیں تو تم ان کا انکار کرو؟ میں اس بدبخت کا واضح جواب، عقلی جواب دینا چاہتا ہوں، پوری توجہ آج رہے، اور بریشیا میں پہلی مرتبہ یہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ٹی وی پر سنیں گے، پوری توجہ سے سنیے گا۔ بدبخت کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے جسے امام بنایا، نبی نے جسے امام المتقین کہا، خود اس نے ہمیشہ کہا میں روئے زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور بندوں کا امام ہوں۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر امام سے کوئی آگے کھڑا ہو جاتا ہے تو امام کی نماز باطل ہوتی ہے یا آگے کھڑے ہونے کی نماز؟ کیا اتنی بات تمہارے پاس اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ علی نے حجت تمام کی تھی، دیکھو مجھ سے آگے نہ بڑھنا ورنہ غرق ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نبی نے بھی بتایا تھا اے لوگو علی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو نبی کے بعد علی جب امام ہے تو علی کی نماز پر حرف نہیں آئے گا، جو علی سے آگے کھڑا ہو گیا اس کی نماز باطل ہوگی۔ علی جہاں کھڑا ہے وہ امام ہے، امام ہے، امام۔ جہاں علی کھڑا ہے وہاں علی امام ہے، جہاں کھڑا ہو جائے وہ امام ہے۔ پرابلم اس کی ہے جو آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو تم خیر مناؤ، جن کی 25 سال نمازیں باطل ہوتی رہیں ان کی فکر کرو، علی کی نماز کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات وہی ہے، گھمانے کی ضرورت تھی نا، کہتے ہیں علی نے پیچھے پڑھی، ہم کہتے ہیں نہیں، غلط لوگوں نے آگے جا کے نماز پڑھی۔ یہ کتنی حقیقت والی بات ہے۔ عقل
اس کو انکار نہیں کر سکتی، قرآن کی آیت اس کے خلاف جا نہیں سکتی، شریعت محمدی چاہے آپ حنفی ہو جائیں، مالکی ہو جائیں، شافی ہو جائیں، حنبلی ہو جائیں، چاہے کسی بھی فقہ پر عمل کریں، ہر فقہ میں لکھا ہوا ہے اگر امام سے کوئی ایک قدم آگے کھڑا ہوا تو اس کی نماز، بس اتنا سمجھنا ہے کہ علی امام ہے کہ نہیں ہے۔ اگر علی امام ہے تو پھر جو علی کے آگے ہے وہ ہرگز نماز اس کی صحیح نہیں ہے، تم اس کی نماز کی بات کرو جو علی سے آگے کھڑا ہو گیا۔ اب اس بات کو بعض لوگ چونکہ نہیں سمجھتے ہیں نا، نادان ہیں، ہمارے بعض ذاکرین، ہمارے بعض مولوی آ کر سیدھے سیدھے حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں علی نے پیچھے نماز نہیں پڑھی، علی مسجد جاتے نہیں تھے، جماعت میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تو فرادہ کی نیت کرتے تھے۔ اس طرح حقیقت کو ہم چھپا نہیں سکتے ہیں۔ علی مسجد میں جاتے تھے، علی مرد میدان ہے، علی گھر میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، علی کعبے کی جان ہے، علی آیا ہے کعبے میں، اس دنیا سے جا بھی رہا ہے تو مسجد سے جا رہا ہے، تو کیا زندگی گھر میں گوشہ نشینی کی گزارے گا؟ نماز گھر میں پڑھے گا؟ نہیں، نماز بھی علی نے مسجد میں پڑھی، وقت پر پڑھی، اور بار بار نماز پڑھی، مسجد میں پڑھی، لیکن معموم نہیں تھا علی جو کسی کے پیچھے کھڑا ہوتا، علی تھا امام جو امام سے آگے چلے جاتے تھے۔ اس کو سمجھایا بھی علی نے کہ جاؤ گے تو نماز تمہاری صحیح نہیں ہے، پھر بھی آگے چلے گئے تو تم اگر ڈنڈے کے بلبوتے پہ آگے چلے جاؤ گے تو کیا تمہاری نماز قبول ہو جائے گی؟ نہیں، اللہ نے علی کو امام بنایا تھا، جس حالت میں تھے علی وہ امام کی حالت میں تھے، وہ ہر بار امام تھے، ایک دن کے لیے بھی۔ جس طرح نبی گھر میں نبی اور باہر مسجد میں نبی اور میدان میں نبی، ہر حالت میں نبی نبی ہوتا ہے، اسی طرح علی بھی ہر حالت میں امام ہوتا ہے۔ تو پھر ہمیں انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں کسی بھی حقیقت کا انکار کر کے حقیقت کو ثابت کرنا نہیں ہے، کیونکہ جب حقیقت خود اتنی واضح ہے تو پھر ہمیں چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جی مسجد میں علی نہیں جاتے تھے، یا جاتے تھے تو پھر وہ فرادہ الگ سے کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے، نہیں، علی جاتے تھے، میدان میں جاتے تھے، وقت نماز کے وقت پہ جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے، لوگوں کو معلوم تھا کہ علی امام ہے، جو آگے چلے جاتے تھے ان کی نماز باطل تھی اور علی کی نماز اپنی جگہ پہ صحیح۔ اتنی سی بات کا نصاب پڑھ کے، منافقت کا نصاب پڑھ کے محبت کی کتاب لکھنا بڑا مشکل ہے، خزاں کے ماتھے پر داستان گلاب لکھنا۔ صلوات تو پڑھے محمد والے۔ تب تھک گئے ہوں گے آپ، اگر نہیں تو پھر ایک اور صلوات پڑھی محمد والے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا میرے انکل سے کہ جشن منایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم نے ایسا کام کر دیا ہے کہ 100 سال تک کم سے کم شیعہ کی بولتی بند ہو جائے گی، کوئی نہیں بولے گا۔ جھوٹ کا سہارا لیا گیا تھا، چرب زبانی، شیرین زبانی کو ٹول بنایا گیا تھا، اور ایک بڑا ہاتھی تیار کر کے میدان میں بھیجا گیا تھا۔ اظہار حقیقت نے جو کام کیا وہ یہ کہ اس بڑے ہاتھی کو پچھاڑ دیا۔ اس بڑے ہاتھی کے گرانے کے بعد جو چھوٹے چھوٹے چوہے تھے نا، وہ خود بخود بلوں میں جانے لگے۔ حالت اب یہ ہے کہ ہماری طرح ہر چیز کو کاپی کرتے ہیں، ہائی لائٹ کر کے جس طرح ہم کتابیں دکھا رہے ہیں اب وہ بھی کچھ اسی طرح کرنے لگے ہیں۔ لب و لہجہ مجھے بتایا، میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، منوس چہروں کو دیکھتا بھی نہیں ہوں میں، کہا کہ آپ کا لب و لہجہ بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ آپ جس طرح بولتے ہیں اسی طرح وہ بھی بولنے لگے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتی ہے اور نقل۔ اظہار حقیقت سے کیا فرق پڑا ہے؟ امت مسلمہ عجیب و غریب سچویشن میں آ گئی ہے اس وقت۔ جو پڑھے لکھے ہیں ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے، جو جاہل ہیں وہ دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں یار ہمارے مولوی جب اتنا جھوٹ بولتے ہیں تو پھر ہم ان کے پیچھے کیوں جائیں۔
اب رہ جاتے وہ مولوی کہ جن کی دال روٹی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ وہ سنی بنے رہیں. ان کی ذرا سا ابھی بھی رسا کشی جاری ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا کہ ان کو مجبوراً کم از کم حق سننے کے بعد چپ چاپ دم دبا کر بیٹھنا پڑے گا. وہ وقت آئے گا اور انشاءاللہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ٹی وی پر، کہ کیا وقت آ گیا ہے ہدایت ٹی وی کی وجہ سے ان پر کہ جو یزید کے بابا کے وکیل بنے ہوئے تھے وہ علی اصغر کا واسطہ دے رہے، وہ علی اکبر کا واسطہ دے رہے. آپ کو معلوم ہے کربلا میں بھی یزیدیوں نے ایسے ہی کیا تھا. جب مولا علی کے لاڈلے جوہر شجاعت کو امام حسین دکھا رہے تھے، تلوار دونوں ہاتھوں سے چلا رہے تھے، تو یزیدی جنہوں نے علی اکبر کو مارا، علی اصغر کو مارا، وہ کہتے تھے آپ کو علی اصغر کا واسطہ ہمیں امان دیں، آپ کو علی اکبر کا واسطہ امان دیں. تو آج کچھ ایسا ہی یزیدیوں نے اپنا لیا ہے کہ آج آپ کو علی اصغر کا واسطہ دیتے ہیں، کچھ ہماری مدد کرے، آج ہم تمہیں علی اکبر کا واسطہ دیتے ہیں. سبحان اللہ. زمانہ کس حد تک بدل گیا ہے. اظہار حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟ اظہار حقیقت سے بڑا فرق پڑا ہے. اظہار حقیقت سے بڑا فرق پڑا ہے. ہر پاک باز آج در حق پہ کھڑا ہے. ہر پاک باز آج در حق پہ کھڑا ہے. ہر پاک باز آج در حق پہ کھڑا ہے. ملا جو زمانے سے چھپاتا رہا حق کو، رسوائی کے دلدل میں وہ خود آ کے گرا ہے. ملا جو زمانے سے چھپاتا رہا حق کو، رسوائی کے دلدل میں وہ خود آ کے گرا ہے. گو چار سمت اٹھے ہیں گمراہی کے طوفان، مومن علی کا بے خطر و خوف کھڑا ہے. مومن علی کا بے خطر و خوف کھڑا ہے. اور پھر ہم اتحاد کی بھی دعوت دے رہے ہیں نا کہ قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام لو، قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام لو. پیارے نبی نے آخری پیغام دیا ہے، معصوم ہے قرآن تو معصوم اہل بیت، معصوم ہے قرآن تو معصوم اہل بیت، دونوں سے ہدایت کا گلستان سجا ہے. اگر آپ ہدایت ٹی وی کو کھولیں نا تو قرآن اور اہل بیت باہم ایک ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ. قرآن و اہل بیت حقیقت میں اس ایک ہی نقطے کو مسلمان سمجھ جائیں تو نجات پا جائیں گے. قرآن و اہل بیت کے دامن کو تھام لو. پیارے نبی نے آخری پیغام دیا ہے، معصوم ہے قرآن تو معصوم اہل بیت، دونوں سے ہدایت کا گلستان سجا ہے. حیدر کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے تفرقہ. آپ سے پوچھیں کہ یہ 72 فرقے 73 فرقے کیسے ہو گئے، تو جواب میں آپ یہی شعر پڑھیے، کافی ہے. حیدر کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے تفرقہ، امت کے اتحاد کا نسخہ تو ولا ہے. آج بھی اس ولا کو لے لو، اتحاد ہو جائے گا، قصہ تمام ہو جائے گا. اپنا وسیع کسی کو بنا کر نہ گئے تھے، یہ عقیدہ بنا لیا نا، اس پر بڑا زور لگایا گیا. اپنا وسیع کسی کو بنا کر نہ گئے تھے، محبوب کبریا پہ یہ بہتان بڑا ہے. محبوب کبریا پہ یہ بہتان بڑا ہے. بعثت کے پہلے روز سے، بعثت کے پہلے روز سے روز غدیر تک، بعثت کے پہلے روز سے روز غدیر تک حکم خدا سے صرف علی مولا بنا ہے. حکم خدا سے صرف علی مولا بنا ہے. حکم خدا بھولا کے کسی کو بھی بنا لو، تمہاری مرضی. پھر ایک بار اس شعر پر توجہ کیجئے کہ بعثت کے پہلے روز سے روز غدیر تک حکم خدا سے صرف علی مولا بنا ہے.